جو نام تو اعلیٰ حضرت کا لے رہے ہیں معاذ اللہ اور کام اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف کر رہے ہیں. نام تو اعلیٰ حضرت کا لے رہے ہیں معاذ اللہ، کام رازیوں والے کر رہے ہیں. نام تو اعلیٰ حضرت کا لے رہے ہیں، کام مداریوں والے کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اور کہہ رہے ہیں خبیث لوگ کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک سارے سنی ڈھول بجاؤ معاذ اللہ. بولو جو یہ کہے چاہے سرکار شیر سنت کا بیٹا ہو، چاہے ان کا پوتا ہو، چاہے نواسا ہو، اگر یہ کہے کہ سارے سنی لوگ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ڈھول بجاؤ، تو بتاؤ یہ بولی اعلیٰ حضرت شیر سنت مشاہد ملت کی بولی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بولو اعلیٰ حضرت شیر سنت اور مشاہد ملت کی بولی کے خلاف ہے؟ کتنے لوگ میرے ساتھ میں بتائیے ہاتھ بڑھا. یہ اعلیٰ حضرت شیر سنت مشاہد ملت کی بولی کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے. کیا بولو؟ ان خلیفوں کے کانوں تک پہنچ جائے. بولو یہ بولی اعلیٰ حضرت شیر سنت مشاہد ملت کی بولی کے مخالف ہے. ایسے لوگ زندہ باد زندہ باد ایسے لوگوں کو پہچانیے. شریعت میں جو ہے شخصیت پرستی نہیں چلتی ہے. شریعت سے شخصیت کو پہچاننا ہے، شریعت سے شخصیت کو پہچاننا ہے، شخصیت سے شریعت کو نہیں پہچاننا ہے. شخصیت سے شریعت کو نہیں پہچاننا ہے بلکہ شریعت سے شخصیت کو پہچاننا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ سرکار رضی اللہ عنہ اپنی آخری وصیت ظاہر فرماتے ہیں کہ میرا دین و ایمان میری کتابوں سے ظاہر ہے. کہتی کہ سبحان اللہ. یعنی فرمایا کہ میری اولادوں سے ظاہر ہے، اس لیے کہ ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ میری اولادوں میں بے توقیرہ جیسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، من پہ چلنے والے میاں بھی پیدا ہوں گے، تو قوم جو ہے کہیں بھٹک نہ جائے. اعلیٰ حضرت یہ پیغام دے کر گئے کہ میں جو اپنا دین و ایمان اپنی کتابوں میں لکھ کر کے جا رہا ہوں اس پہ قائم رہنا. قسم خدا کی جہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. تعلیم آج کے سارے عالموں پہ بھاری ہے کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر ایک حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تشریف لے آتے تو پورے بھارت سے کفر ختم ہو جاتا. اور آگے تحریر فرماتے ہیں اور اگر ہندوستان کی سرزمین پر ایک اور سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لے آتے تو پورے بھارت سے وہابیت ختم ہو جاتا. سبحان اللہ. اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ یہاں پر آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. دعا رب کریم سے کہ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہتے ہیں سبحان اللہ. اسلامی ملت گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہمارا آپ سب لوگ مل کر ایک بار بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرے. پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جزوے تو حبیبم یا رسول اللہ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم امسلی یا رسول اللہ رضای السائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ رہے تزیل خانم امسلی یا رسول اللہ. اور کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی، مفہوم آیت مقدسہ کہ آگاہ، خبردار، ہوش گوش کے ساتھ میں سن لو. یہ کون فرما؟ رب فرما رہا ہے. آگاہ، خبردار، ہوش گوش کے ساتھ میں سن لو کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست، سبحان اللہ، ان کو کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن و ملال، کوئی ڈر نہیں. سبحان اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، سبحان اللہ. عزیزان ملت گرامی، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، سبحان اللہ، جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھو اور ذرا حضرت کی زندگی کو سامنے رکھو. سبحان اللہ، کہ وہ ذات پاک، ایسی نڈر اور بے خوف ذات پاک، سبحان اللہ، کہ لفظ ڈر کو بھی جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہو. سبحان اللہ. وہ شیر اعلیٰ حضرت کہ قسم خدا کی کہ ساری زندگی جس شخصیت نے نہ ہواؤں کی پرواہ کی، نہ فضاؤں کی پرواہ کی، نہ اپنوں کی پرواہ کی، نہ غیروں کی پرواہ کی، نہ نیتاؤں کی پرواہ کی، نہ بھی نیتاؤں کی پرواہ کی، قسم خدا کی جب بھی پرواہ کی تو عشق رسول کی پرواہ کی، رضا کی پرواہ کی. بے شک، زندہ باد. وہ سرکار شیر سنت جو عمر بھر یہ پیغام دیتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. وہ سرکار شیر سنت جو عمر بھر یہ اعلان کرتے رہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. وہ سرکار شیر سنت کہ جن کا ترہ امتیاز تو یہ تھا کہ کل کے رضا ہوں خنجر خوخار بردبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. وہ سرکار شیر سنت کہ جن کا جذبہ صادقہ تو یہ تھا، جن کا جذبہ عشق رسول تو یہ تھا کہ یہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، یہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر بھی مل جائے گا تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا درد تھا سینے میں، شہادت راس آئی ان کو محرم کے مہینے میں. مسلمانوں قوم سرکار شیر سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تمام کرامتوں میں سے سب سے عظیم کرامت کا نام سرکار شیر سنت ہے. مشتق الاسلام کے بازوؤں کی قوت کا نام سرکار شیر سنت ہے. محدث اعظم ہند سرکار صدر الشریعہ کے زندگی کے بطار کا نام سرکار شیر سنت ہے، اور دل کے رضا کی دھار کا نام سرکار شیر سنت ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. کون سرکار شیر سنت؟ ارے یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے، سبحان اللہ، ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ اسلامی اعتبار سے جتنے بھی علوم و فنون ہے، کسی بھی جہت سے آپ سرکار شیر سنت کی زندگی کو دیکھو، جس علم کو سامنے رکھو اور سرکار شیر سنت کی زندگی کو رکھو، سبحان اللہ، اس علم کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان ملت گرامی، کون سرکار شیر سنت؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سرکار شیر سنت مرید فرماتے، بولے صاحب حافظ صاحب اللہ، اگر سرکار شیر سنت مرید فرماتے تو قسم خدا کی اس دور میں، اس صدی کے اندر ان سے بڑا کوئی پیر نہ ہوتا. اس لیے کہ ایک نہیں سینکڑوں مناظرے آپ نے فرمائے ہیں. مناظروں کا عالم، اب تو مناظرے تو خالی اتھک پٹک رہ گئی، خالی بابلے صاحب مناظرے نہیں کہا. وہ مناظرے کے سبحان اللہ کہ آپ پڑھیے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. وہ سرکار شیر سنت کے جنہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور سرکار شیر سنت سبحان اللہ احقاب طالبات اس انداز میں فرماتے تھے کہ ہر عام و خاص ہر انسان کے سمجھ میں آیا تھا کہ سبحان اللہ سارے دینوں کے اندر اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اور جب مناظرہ سرکار شیر سنت جیتتے تھے تو سبحان اللہ لوگوں کے جذبات کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر سرکار شیر سنت فرماتے تو اپنا گھر بار کھلیان سب سرکار شیر سنت کے نام کر دیتے تھے. مرید کیا چیز تھی؟ مرید کیا چیز تھی؟ جس کو چاہا جس علاقے میں اس کو پیر بنا دیا. فرمایا مولا صاحب
آئیے آپ مرید کریے. آپ اسرار صاحب آئیے. اب آپ اگر تیار نہیں مرید ہونے کے لیے، فرمایا میرا حکم ہے کہ آپ اسرار صاحب سے مرید ہوئیے. آپ ایک نہیں ہزاروں کو پیر بناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ بعد اعلیٰ حضرت دنیا سنیت پر جتنا احسان سرکار شیر سنت کا ہے، مظہر اعلیٰ حضرت کا ہے، اتنا احسان کسی کا نہیں. اور سرکار شیر سنت سبحان اللہ یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ عقیدت کی صرف بولی نہیں ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تعریف فرماتے ہیں کہ جو کام دین کا سنیت کا سرکار شیر سنت نے تنہا کر دیا، اتنا کام 150 علماء مل کر نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. آج کے یہ چبتا علماء نہیں جو اہل حق ہے، الحمدللہ آج بھی ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن اکثریت چبتاؤں کی ہے. بڑے بڑے کبیر اور بڑے بڑے صغیر شملہ نکال کے جو ہے چنیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کبیر ڈینگے ہانکنا یہ بہت آسان کام ہے. آج کل بہت سارے ایسے مناظر بھی ہیں کہ مطلب بڑے بڑے صغیر اور کبیر سب کی بات کر رہا ہوں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تقریب والے اپنے اوپر کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، وہاں پہ میں نے ٹانگ دیا، وہاں پہ لٹکا دیا، وہاں پہ میں نے چٹی اتار دی، وہاں پہ نیکر اتار دیا. اپنی تعریف اپنی جو ہے تقریر میں آدھی تقریر اپنے اوپر ہو جاتی ہے. وہ سرکار شیر سنت سبحان اللہ ہے. وہ مولا صاحب عارف صاحب چنیوں کے بیچ میں شملہ نکال کر کبھی ڈینگے ہانکنا یہ بہت آسان کام ہے. لیکن قسم خدا کی کفر کے بادلوں کو چیر کر، ظلم کے پنجے کو توڑ کر، ارتداد کی آندھیوں کا رخ موڑ کر اس کے سامنے اسلام کی شمع کو روشن کرنا اور تا دم حیات اس لو کی حفاظت کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اگر قسم خدا کی یہ کلیجہ ہے تو سرکار شیر سنت کا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت. مرید کرنا تو بہت آسان کام ہے، مرید کرنا تو بہت آسان کام ہے، پیر بننا تو بہت آسان کام ہے. لیکن کفر کی آندھیوں کا رخ موڑ کر ان کے سامنے اسلام کی شمع کو روشن کرنا اور تا دم حیات اس شمع کی لو کی حفاظت کرنا، یہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو سرکار شیر سنت نے کیا ہے، مظہر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. وہ سرکار شیر سنت جن کے بارے میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند مفتی عالم اسلام فرماتے ہیں کہ جتنا کام فقیر قادری 1 مہینے میں کرتا ہے اتنا کام سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت 1 گھنٹے میں کرتے ہیں. وہ سرکار شیر سنت چلنے والوں چلتے رہو، مرنے والوں مرتے رہو، تعداد کو مت دیکھو، بھیڑ کو مت دیکھو، چمک کو مت دیکھو، پیسے کو مت دیکھو. ارے قسم خدا کی اس ذات پاک نے اپنے سامنے بڑے بڑے پیسے والوں کو، بڑے بڑے پونجی پتوں کو، بڑے بڑے پونجی پتوں کو ٹھوکروں سے اڑا دیا. یہ چیزیں تو آپ کو پسند ہی نہیں. نہ بھیڑ بھاڑ پسند تھی کہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ حشمت علی چلے تو پیچھے سے لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے چلے. سمجھے آپ؟ یہ سب کو پاس سے گزرا ہی نہیں تھا. یہ حشمت علی کے پاس میں بہت بڑا خزانہ ہو. اگر یہ سب چاہتے تو اس دور میں سونے کے محل کھڑے کرتے تھے پیلی بھیت میں. علامہ مشتاق احمد صاحب اللہ نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دیوبندیوں نے ایک افواہ اڑائی، ایک گمر پھیلائی کہ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ اپنی ذات کے لیے کروڑوں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں اپنے لیے. حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی نے اس بات کا جواب دیا تھا پورے بھارت کے اندر. فرمایا خبیثو سنو، تم کہتے ہو کہ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت اپنی ذات کے لیے کروڑوں مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں. فرمایا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے فطری طور سے 3 چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے. مولانا صاحب کیا فرمایا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو فطری طور سے 3 چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے. سب سے ایک پہلے کیا؟ پیسہ، دوسرا شہرت اور تیسرا حکومت کے اندر اقتدار حاصل ہو. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ رہی بات جو ہے شہرت کی نام کی تو فرمایا کہ جن کو اس رضا کے شیر سے ادنا سی نسبت ہو گئی وہ شہرت پا گیا.
کہ لفظ شہرت جن کا محتاج ہو، سبحان اللہ، جہاں جہاں دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام، وہاں آج مظہر اعلیٰ حضرت کا نام، سبحان اللہ۔ مجدد کا تصور تو کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب احمد رضا ہوں گے، شرح شیر رضا ہوں گے، نہ جانے کیوں کوئی شوریدہ سر دیوانہ یہ کہتا تھا کہ جہاں احمد رضا ہوں گے وہیں شیر رضا ہوں گے۔ فرمایا رہی بات شہرت کی، اس کو چٹکیوں سے اڑا دیا، اور فرمایا اب آؤ دوسری بات پر، فرمایا کہ جو ہے پیسہ، فرمایا پیلی بھیت جاؤ اور جانے کے بعد میں جانے آنے کا کرایہ مشتاق احمد نظامی دینا۔ جس کو زیادہ تحقیق کرنا ہو کہ وہ اپنے لیے پیسہ کتنا اکٹھا کرا لو گے کہ مشتاق احمد نظامی سے کرایہ لو آنے اور جانے کا، اور جا کر کے دیکھو کہ وہ سونے کے محل میں رہ رہے ہیں یا عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ فرمایا جب تم ہی کہہ رہے ہو کہ کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، تو اگر اپنی ذات کے لیے ایک ایک روپیہ اگر اکٹھا کرے تو کروڑ روپیہ اکٹھا ہو جائے۔ بولی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور سنو، سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ پورا انگیٹھی حضرت کے باپ داداؤں کا تھا، کسی معاذ اللہ فقیر خاندان کے نہیں تھے، پورا انگیٹھی حضرت کے باپ داداؤں کا تھا۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت عالمگیر اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہیں، آج بھی ہمارے وہ آبائی قبرستان کے اندر مدفون ہے، سبحان اللہ۔ 900 ایکڑ کے آس پاس حضرت کے باپ دادا زمین کے مالک تھے وہاں پہ، سبحان اللہ۔ لفظوں میں بڑے بڑے محل اس دور میں حضرت کے تھے وہاں پہ، لیکن سب جب اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ دل لگایا، تو جب سبحان اللہ جب اعلیٰ حضرت سے دل لگی کی، سب کچھ چھوڑ دیا بڑے شریف آگا، سبحان اللہ۔ دوبارہ پلٹ کر جو ہے کبھی آپ تشریف ہی نہیں لے گئے، کبھی امیٹھی گئے نہیں، دوبارہ سب چھوڑ کر چلے آئے۔ لیکن وہی ہے کہ جو ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج امیٹھی والوں کو کوئی نہیں جانتا ہے، مگر سرکار شیر سنت کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو رہی بات پیسے کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ جانے آنے کرایہ مشتاق احمد نظامی دے گا، دیکھ کر کے آؤ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، بادشاہوں والی گزار رہے ہیں کہ فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور فرمایا بات کرتے ہو اگر حکومت کے اقتدار کی، تو فرمایا سنو، بڑے بڑے تاج والوں کو انہوں نے اپنی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا ہے، بڑے بڑے تاج والوں کے تاج انہوں نے اپنی ٹھوکر سے ٹھکرا دیے ہیں۔ بڑے بڑے حکومت کے لوگوں کو اپنے پاس میں کبھی بھٹکنے نہیں دیا ہے، سمجھیا؟ اب کہیے تو ہلکا سا اشارہ کر دوں اشارہ کر حافظ صاحب آپ کی بس یہ پرزور مطلب اسرار اور محبت کے میں کھڑا ہو گیا، ورنہ سوچا تھا کہ جو دعا ہو جائے سلام ہو جائے انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے گفتگو کی جائے گی، لیکن سن لیجئے بس چند واقعات سبحان اللہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ جو آئے ہیں تو یہ ہمارے آنے کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے بلانے کے محتاج ہیں۔ غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، سمجھا؟ تو سرکار شیر سنت کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر، کہ جب 1936 کے اندر جب بڑھوارہ ہوا، جب پاکستان بننے کی بات آئی، تو بڑے بڑے جو مسلکی اعلیٰ حضرت کا چولا پہنے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو جبہ و قبہ پہنے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے اس وقت مسلکی اعلیٰ حضرت کے علم بردار تھے، انہوں نے معاذ اللہ جنا کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیا، ان کے قدم متزلزل ہو گئے اقتدار کی خاطر۔ کسی کو تمنا تھی کہ ہم پاکستان کا گورنر بنیں گے، کوئی سوچ رہا تھا پنجاب کا ہم جو ہے وہاں کے منتری بنیں گے، سمجھے آپ؟ تو بڑے بڑے لوگ جو مسلکی اعلیٰ حضرت کا چولا پہنے ہوئے تھے، بڑے بڑے مسلکی اعلیٰ حضرت کے جو اس وقت علم بردار کہلا رہے تھے، بڑے بڑے فاضلوں کے صدر، ان کے قدم متزلزل ہو گئے، مگر قسم خدا کی جس ذات پاک نے چنا کی چھاتی پہ چڑھ کے بصرہ کے اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لہرایا، حق و صداقت کے پرچم کو لہرایا، وہ ذات پاک سرکار شیر سنت کی مظہر اعلیٰ حضرت کی۔ بڑے بڑے آفر دیے گئے حضرت کو کہ جو ہے آپ بھی مسلم لیگ میں ہمارے ساتھ میں آ جائیں گے، آپ کو پاکستان کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ سرکار شیر سنت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں حبیث و حشمت علی کو پاکستان کی گورنری نہیں چاہیے، حشمت علی کو تو رسول کی غلامی چاہیے۔ اور فرمایا اے لیگیوں سنو،
ایک بار صدقے دل سے بازار رضا میں اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پہ سودا کر لیتا ہے تو رہتی دنیا قیامت تک اسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ سرکار شیر سنت بابا کے دوہل اعلان فرماتے رہے مسلم لیگ میں شرکت حرام ہے، جناح مرتد، سور کھانے والا، شراب پینے والا جہنمی کتا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلم لیگ کی دھجیاں اڑاتے رہے، سمجھے آپ؟ اور یہی فرماتے رہے کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں گے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، لاکھوں بچے یتیم ہو جائیں گے، ہزاروں مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہزاروں مدرسے ویران ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جب پاکستان بنا تو کم و بیش 50 لاکھ مسلم عورتیں بیوہ ہوئی۔ کتنی بولو؟ 50 لاکھ مسلم عورتیں بیوہ ہوئی، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں مسجدیں ویران ہوئی، ہزاروں مدرسے ویران ہوئے۔ سرکار شیر سنت یہی فرماتے تھے کہ اگر پاکستان بن گیا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے یہاں برباد ہو جائیں گے۔ اور قسم خدا کی اگر سب لوگ اس رضا کے شیر کی بات کو مان لیتے، اگر پاکستان نہیں بنتا تو قسم خدا کی پوری دنیا کے اندر اگر کہیں سب سے زیادہ طاقتور مسلمان ہوتے تو وہ ہندوستان میں ہوتے۔ ساری دنیا کے کہنے پر ماننے پر مجبور ہے۔ سمجھ میں رہی ہے؟ وہی کہنا چاہتا ہے کہ لمبے لمبے شملے نکال کر چڑیوں کے بیچ میں کبیر کبیر ڈینگے ہانکنا یہ بہت آسان کام ہے، حجرے میں بیٹھ کر مرید کرنا بہت آسان کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو کام سرکار شیر سنت نے کیا ہے، بعد اعلیٰ حضرت دنیا سنیت پہ سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ سرکار شیر سنت کا ہے، بسر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ خیر، پاکستان بن گیا، لوگوں نے افسے کیا کہ بڑے بڑے پونجی پتی لوگوں کو، بڑے بڑے تاج والوں کو ٹھوکر سے اڑا دیا، ٹھوکر سے، جن کی اس دور میں توتی بولتی تھی، توتی، امام اللہ صاحب، نام نہیں لوں گا، الکنایۃ ابلغ من التصریح، جن کی توتی بولتی تھی، جو پورے ہندوستان کے مالک تھے، ان کو ٹھوکروں سے اڑا دیا ذات پاک نے۔ لوگوں نے الزام لگایا، جب حضرت مسلم لیگ کا رد فرمایا، جناح کو ننگا کرا، کم و بیش 8-10 کتابیں تحریر فرمائیں، لوگوں نے الزام لگایا حضرت کی آواز کو دبانے کے لیے، حضرت کی آواز کو ہلکا کرنے کے لیے کہ سرکار شیر سنت نے کانگریس سے سودا کر لیا، سمجھوتا کر لیا۔ بولو اللہ۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی پارٹی ملک کی تھی کانگریس۔ تو کیا کہا لوگوں نے؟ یہ کانگریس کی گولی بول رہے ہیں۔ انہوں نے تو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں سے نام نہیں لوں گا، جو سب سے بڑے لیڈر اس دور کانگریس کے تھے، ان سے سودا کر دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں معذاللہ بک گئے ہیں۔ اب جب یہ آواز رضا کے شیر کے کانوں سے آ کر ٹکرائی تو جلال آ گیا، جلال آ گیا، سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 چکر کے ساتھ، اپنی گلہے گجے اسی بات کے ساتھ۔ اب سرکار شیر سنت، میں نے لفظ استعمال کیا تھا شروع میں کہ یہ وہ ذات پاک کہ لفظ ڈر کو بھی جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اب رضا کے شیر نے اپنا سامان تیار کیا اور جو گڑھ تھا، جو مرکز تھا اس پارٹی کا، آپ گجرات کی سرزمین پر گاندھی نگر پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پر بولو؟ گاندھی نگر پہنچ جاتے ہیں، اور گاندھی نگر پہنچنے کے بعد میں سرکار شیر سنت کانگریسیوں کے رگ میں، کانگریس کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے جن کی توتی بولتی تھی، ان کے رگ میں یہ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت 28 متفاتر تقریریں فرما کر ان کو ننگا کر کے گاندھی نگر کے بیچ چوراہے پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ وہ ذات پاک ہے سبحان اللہ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اگر یہ چاہتے 5 کروڑوں لوگ ان کے پیچھے پیچھے، آج ان کے بچوں کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے، مگر چاہا ہی نہیں، کبھی چاہا ہی نہیں، مخالفوں کی مطلب اشارے کا جال بھی ناکام ہوئی۔ وہ بتاتا ہوں نفس کو پاس سے گزرا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ارے میں کیا بتاؤں اتنے سے کم وقت میں نے کہا کہ ایسی ہماری ہے شخصیت
کہ جس کے اعتبار سے آپ گفتگو شروع کریں تو گھنٹوں چاہیے بات کو مکمل کرنے کے لیے. دو ذات پاک سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ. ارے اب پاکستان بن گئے, پاکستان بن گیا. اب ذرا ساتھ لاکھ مسلمان شہید ہو گئے, ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئی, ہزاروں مدرسے ویران ہو گئے. عالم یہ ہوا 1947 سے لے کے 56 تک جو یہاں پہ قتل عام ہوا وہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں اب تک یہاں پر. معاذ اللہ ایسا قتل عام جو اب تک نہیں ہوا, ایسا قتل عام کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پورے شہر جلا دیے گئے مسلمانوں کے, پورے گاؤں جلا دیے گئے. 47 سے لے کے 56 تک یہ غدر چلتا رہا, مسلمانوں کا خون نالیوں میں بہتا رہا. اب مسلمانوں ایک اور سازش رچی گئی اسلام کے خلاف ایک اور سازش رچی گئی. پنڈت شردھانند نے شدھی تحریک کا آغاز کیا. مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کو پاکستان دے دیا گیا, آپ پاکستان جائیے, اور اگر پاکستان نہیں جاتے ہیں, اگر یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو ہم تمہارا شدھی کرن کریں گے. اس وقت ڈر اور خوف کا ایسا عالم تھا, آج تو کچھ بھی نہیں, آج تو کچھ بھی نہیں ہے زلفی بھائی. اس وقت ایسا ڈر خوف بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ معاذ اللہ رب العالمین مسلمانوں نے معاذ اللہ کڑے پہننا شروع کر دیے تھے, معاذ اللہ داڑیاں بنانا شروع کر دی تھی. مسلمانوں نے معاذ اللہ اپنے نام بدل کر اور ان سے ملتے جلتے ہوئے نام معاذ اللہ رکھنا شروع کر دیے تھے. کم و بیش 1 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. اب رضا کا شیر پھر بیچا ہے, اللہ اکبر. مسلمان ایک تو پاکستان بنا. ارے آپ اس راستے میں کیا بتاؤں گا, ایسی مثالیں ہمیں کہ پورے کئی دن چاہیے اسے سنانے کے لیے. آپ کے سبحان اللہ پیر گھرانے کے سرکار کلام سرکار حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب لیگ کا دور چل رہا تھا سرکار شیر سنت کے تعلق سے سوال کیا تو اس وقت حضرت کا سرکار شیر سنت کا کیا کردار تھا. فرماتے آپ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں. فرمایا اپنی زندگی کا سب سے بڑا جہاد اکبر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں کہ وہ سرکار شیر سنت ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جن کا ایمان باللہ, ایمان پھر رسول ریکارڈ کر گیا تھا, جن کے ایمان کو بھاری تجاریوں سے کوئی خرید نہ سکا, جس کو کسی باطل قلم کی نوک یا باطل تلوار کی دھار نے کبھی دبانے میں کامیابی حاصل نہ کی. اور آگے تعریف فرماتے ہیں کہ جو ان سے واقف ہو کر جلنے والوں جلتے رہو, مرنے والوں مرتے رہو, تمہارے کلیجے پھٹتے رہیں گے, مگر بعد اعلیٰ حضرت اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے. اہل سنت کا سہارا ہند میں بعد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی. فرماتے ہیں لکھتے آگے تعریف فرماتے ہیں کہ جو ان سے واقف ہو کر یعنی سرکار شیر سنت سے واقف ہو کر اگر ان کا بدگو ہے تو میرے نزدیک صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے. اور فرماتے جو ان سے واقف ہو کر جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے, جو ان کا سبحان اللہ ماننے چاہنے والا ہے تو صحیح معنوں میں میرے نزدیک وہی مسلمان ہے جو سرکار شیر سنت سے عقیدت و محبت رکھتا ہو اور ان کے مشرب پہ قائم ہے. یہ ہے سرکار شیر سنت. سن لو پتہ نہیں کب کون آنے والا وقت کیسا ہے, کون کیا بتائے. پاکستان بن گیا, آج یہ چل رہی ہے. اب شدھی تحریک کا آغاز ہو گیا. پنڈت شردھانند نے سنیے آپ صاحب اور صاحب سرکار شیر سنت کی ذات پاک کو دنیا میں سمجھا ہی کہا. حسد کی حضرت کی ذات شکار ہو گئی, کیونکہ جب پاکستان جب بڑھوارا جب ہوا تو 98% یا 97% لے لیجیے, آگے پیچھے 2% کم و بیش اکثر مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور سرکار شیر سنت نے ان سب سے ڈٹ کر مقابلہ کروایا. نہ ہواؤں کی پرواہ کی, نہ فضاؤں کی پرواہ کی, نہ بڑے بڑے چپاؤں قبا کی پرواہ کی تو مسلک رضا کی پرواہ کی, عشق رسول کی پرواہ کی, دین اسلام کی پرواہ کی. آج بھی وہی لوگوں کے سینوں میں رہ کر دب اٹھتا ہے, معاملے ساتھ رہ کر سینوں میں کوئی چبن اٹھتی ہے. اس کا اور جب پاکستان گئے
کہ بھائی گورنر بنیں گے، منتری بنیں گے، پنجاب ملے گا، سندھ ہم کو ملے گا. جب وہاں پہنچے تو دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ مولوی لوگ آئے تو وہاں اللہ کو جوتوں سے مار کے جوتوں کا ہاتھ بنا کے بھگا گیا، بھگائے گئے وہاں سے معاذ اللہ رب العالمین. آپ خود سوچیے نا، ایک لاجک والی بات حافظ راز صاحب نے بولا، لاجک والی بات کہ بھائی آپ نے 85 لاکھ مسلمانوں کو شہید کروا دیا، ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئی، ہزاروں مدرسے ویران ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مسلمان یہاں پر پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو آخر آپ لوگ پھر پاکستان کیوں نہیں گئے؟ زلفی بھائی آخر آپ لوگ پاکستان کیوں نہیں گئے؟ جب آپ نے بنوایا، لاکھوں کو کٹوایا، پاکستان بن گیا، تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا، کسی کو سکر میں ہونا چاہیے تھا، کسی کو سندھ میں ہونا چاہیے تھا، کسی کو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بتائیے مجھے. افسوس، سب افسوس. عزیزان ملت گرامی، وہ رضا کی شیر اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت سنیے غور سے. اب خیر خود کی تحریک کا آغاز ہوا. اب سرکار شیر سنت پھر بے چین ہوگا گھر کے اندر. 1 لاکھ کم و بیش مسلمان مرتد ہو گئے معاذ اللہ. یہاں تک کہ حضرت کے ایک مرید اسٹیشن پہ سرکار شیر سنت تھے اور وہ حضرت شاید وضو فرمانے جا رہے تھے. نل پہلے ہوتے تھے. اچھا آپ کے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر قیامت تک رحمت نور کی بارش فرمائے. جو سرکار شیر سنت نے دین کا کام کیا ہے اس میں آپ کے والد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ حضرت جب باہر جاتے تھے تو حضرت کے گھر کی پوری ذمہ داری ہمارے جو سبحان اللہ دادا حضور جو ہمارے ملا چچا کے والد ماجد پوری ذمہ داری گھر کی نبھایا کرتے تھے سبحان اللہ. اور حضرت کے سارے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر رکھتے تھے، اپنی آغوش محبت میں لے کر کے حضرت کے سارے بچوں کا خیال رکھتے تھے، رات دن یہیں پر گزارتے تھے. آپ کے والد ماجد یعنی میرے دادا حضور رشید حسن کا صاحب اللہ علیہ رحمۃ. تو ہمارا ذکر چڑھ گیا. اب جو ہے پاکستان بنا اور شدید تحریک کا آغاز ہوا. اب پنڈت شردھانند نے یہاں پہ معاذ اللہ خرافات شروع کر دی. پاکستان بن کا جب بات اس نے خبیث نے لاجک کی بات کری تھی، بھائی تم نے پاکستان مہنگا کا ڈیمانڈ کری تھی، دے دیا پاکستان، سمجھاؤ یہاں رہ رہا ہو تو معاذ اللہ اب اس طرح سے رہو تو معاذ اللہ شدید کرنا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین. تو خیر عالم یہ ہم آپ سے یہ بتا رہے کہ حضرت اسٹیشن پہ وضو فرما رہے تھے کہیں پر. ایک صاحب آئے اچانک حضرت کی آ کے پانی بھرا بھر کے دینے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیکھا، فرمایا کون آپ؟ تو وہ کہا حضور میں آپ کا مرید ہوں. مرید ہو؟ کہاں مرید ہوں؟ کہا پلا جگہ پہ آپ تشریف لائے تھے. فرمایا حالت تو تمہاری کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے تھے اور کڑا پہنے ہوئے تھے اور ظاہری شکل و صورت ایک دم پہچان میں نہیں آ رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالت کفر لگ رہا تھا. ہاں معاذ اللہ رب العالمین. تو حضرت نے پوچھا یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو رونے لگے کہ حضرت اگر میں یہ سب نہیں کرتا میں مار دیا جاتا. حضرت نے توبہ استغفار کروایا، کلمہ شریف پڑھایا. پر میں موت جب آنی ہے تو آنی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. موت آنی ہے تو آنی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. تو حضرت نے پھر سمجھایا، پھر ان کو جو ہے صحیح جو اسلامی راستہ تھا اس پہ سبحان اللہ پھر سے گامزن کیا. یہ عالم ہو گیا تھا. اچھا جب حافظ عظیم صاحب نے پڑھا نا مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا، تو اسی وقت کا کلام حضرت کا استغاثہ ہے. مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا، ہوا آقا کا نروا اے حبیب کبریا اٹھیے. یہ حضرت نے اسی وقت کا ہی فرمایا تھا استغاثہ سبحان اللہ. اب جو ہے حضرت کو جب یہ پنڈت شردھانند کی ساری باتیں پہنچنے لگی تو حضرت بڑی شیخ پہنچے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو ہے اس کو جو ہے مطلب جماعت رضائے مصطفیٰ کو جو ہے تشکیل دیا گیا، بنائی گئی جماعت رضائے مصطفیٰ. اس کے بعد حضرت نے مجاہدہ کرنا ادا کیا سبحان اللہ. آج بغض و حسد عناد کا عالم یہ ہے کہ رامپور لائبریری کے اندر جو دبدبہ سکندریہ وغیرہ اس دور کے جو اخبارات تھے ابھی نکلوانے بھیجے، کیونکہ جو حضرت سرکار شیر سنت کا کے بڑے بڑے کارنامے دین اسلام کے خاطر جو سبحان اللہ آپ انجام دیتے تھے تو بعد میں وہ ساری مداد جو ہے دبدبہ سکندریہ وغیرہ میں چھپتی تھی. تو اتنا حسد سرکار شیر سنت سے حافظ راز صاحب اللہ کہ رامپور لائبریری کے اندر دبدبہ سکندریہ اس دور کے جو بھی اخبارات ہیں اس میں سب پہ جہاں سرکار شیر سنت کے واقعات ہیں اس پہ کالک پوت دی گئی معاذ اللہ. اس پہ کالک پوت دی گئی. یہ حسد بھگتان ہے اور غیروں نے نہیں، اپنوں نے، غیروں نے نہیں اپنوں نے. سمجھے آپ؟ ابھی جلدی کی بات ہے. پہل کیا ہے حضرت کو تو خیر بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے
اب گیروا لباس آپ نے پہنا. تو دور ایسا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتا تو ڈر رہے تھے, نام لوگوں نے بدل دیے تھے. ماشاءاللہ سرکار شیخ سنت گیروا لباس پہنتے ہیں, گھر سے آپ نکل جاتے ہیں. جہاں پتہ لگتا ہے کہ آج والا جگہ پر شدیوں نے پروگرام رکھا ہے, سرکار شیخ سنت وہاں پہنچے آ گئے. سبحان اللہ, بے خوف و خطر. پتہ لگا کہ آگرہ کے فلاں فلاں گاؤں کے اندر آج اتنے مسلمان ماشاءاللہ شدی ہونے جا رہے ہیں. سرکار شیخ سنت وہاں پر آگرہ, مجھے بھائی ہمارا ہے نہیں, مجھے بھائی بھرت پور آگرہ کے پاس ہے. مجھے بھائی کے دادا حافظ مولوی عمر رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو سرکار شیخ سنت کے چھوٹے بھائی ہیں, مدینہ شاہ کے جو پاس میں قبرستان ہے وہاں پر مدفون ہے. مجھے بھائی انہی کے اولادوں میں سے ہے. مجھے بھائی کی والدہ انہی کی بیٹی ہے. تو ان کو حضرت نے ساتھ میں لیا, حافظ محمد عمر رضا صاحب اللہ کو ساتھ میں لیا. آج کے جو کبیر جو سبھی لوگ ہیں نا, چچا وہ تو چھوڑو, بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی. قلم کی روشنائی سوکھ جائے, زبان میں اتنی قوت نہیں, اس کو پوری طرح سے اس کی منظر کشی کری جائے. بہت بڑی باتیں تھی. اگر اس کی 100% میں سے 1% جھلک اگر آج واقع ہو جائے تو ان صغیر و کبیر کے پجامے گیلے ہو جائیں گے, پجامے. چلے سرکاری شیخ سنت باقی کرنے معاذ اللہ رب العالمین, ان سے حسد کرنے چلے معاذ اللہ رب العالمین, پجامے گیلے ہو جائیں گے, پجامے. کوئے ہمالیہ جیسا کلیجہ چاہیے تھا, کوئے ہمالیہ جیسا, اور یہ سب کو نہیں ملتا ہے. جس کے اوپر مدینے والے آقا کا فضل و کرم ہوتا ہے, یہ کلیجہ اس کو ملتا ہے. جی عزیز علیہ ملت گرامی, اب سرکار شیخ سنت پہنچ گئے وہاں پہ. کیا نام آپ کے آگرہ کے پاس میں پہنچنے کا بھرت لوگ. حضرت سرکار شیخ سنت پہنچے کے بعد رات میں وقت گاؤں کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں پہ سب جگہ جگہ چولہے جل رہے ہیں, گھی کی چرین جو ہے پوری پھیلی ہوئی ہے سب, اور طرح طرح کے پکوان ہو رہے ہیں, پورا گاؤں سجا ہوا ہے. سرکار شیخ سنت نے سب کو اکٹھا کیا, گاؤں والوں کو, پردھان کو, سب کو, اور حضرت طالبات نے آپ نے فرمایا, بہت سمجھایا, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے چلے جائیے, ہماری مجبوریوں کو سمجھیے, ہم آپ سے مطلب تمام حضرت نے جتنے بھی مطلب ہر اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کری, لیکن انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا بالآخر کہ آپ چلے جائیے. حالات ایسے تھے اس وقت کہ معاذ اللہ رب العالمین مسلمان اتنا زیادہ مطلب مجبور و لاچار, اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے. حضرت نے ہر چند چاہ سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد تھی, آپ صاحب اللہ, سرکار شیخ سنت اپنے بھائی کو لے کے وہاں مسجد میں تشریف لے آئے, اور جو ہے آپ وہاں پہ ہزاروں قطار ہونے لگے. آج میرے اتنے ہزاروں بھائیوں کا معاذ اللہ ایمان جو ہے رکنے جا رہا ہے. آپ رونے لگے, اور روتے روتے آپ کی وہیں پر مسجد میں آگ لگ گئی. جب آگ لگی سبحان اللہ تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت فاضل بھی تشریف فرما ہے, اور آپ کو سینے سے لگاتے فرماتے ہیں کہ میرے سبحان اللہ بلد المنافق ہے میرے روحانی بیٹے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل صبح کا سورج جیسے ہی نمودار ہوگا, فتح و کامیابی بیٹا تمہارے قدم چوم رہی. سرکار شیخ سنت کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے کیا ہے سبحان اللہ, نماز فجر کا وقت ہو گیا. آپ وضو کرتے ہیں دونوں بھائی, نماز فجر ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد حسب معمول جو اوراد و وظائف آپ پڑھتے تھے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جیسی ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے تو گاؤں میں سے ایک نوجوان لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے کہ مولانا صاحب چلیے چلیے, پنڈت شاہ دھانل آ گیا ہے. اب وہاں پر وہ حمل ہوتا ہے, کیا ہوا, وہ سب ہونے جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں ایک فوجی دستہ بھی ہے, اس کے ساتھ میں ایک فوجی دستہ بھی ہے, بہت ساری گاڑیاں بھی ہیں, اور سب لوگ آ گئے ہیں. سرکار شیخ سنت سبحان اللہ اپنی عادت کے مطابق اغثنی یا رسول اللہ کہتے اٹھے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے لیا, پھر گاؤں کی طرف چل دیے. سبحان اللہ. اب جب گاؤں کی طرف پہنچتے ہیں, آج بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے, گھی کی چرین جلنے کی سب چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, حمل ہو رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب رضا کا شیر بے خوف و خطر مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس جگہ پر بڑے بڑے ان کے جو ہے کہنا چاہیے پنڈت اور ان کے جو گرو گھنٹان لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے, جہاں پہ پنڈت شدھانند بیٹھا ہوا تھا. سب لوگ جو ان کے ملکان بولتے ہیں کا ملکان وغیرہ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. سرکار شیخ سنت جب پاس میں پہنچے تو پنڈت شدھانند نے جب دیکھا, دیکھنے کے بعد میں اس نے اپنے ایک
جو کہنا چاہیے اسسٹنٹ سے، آج کے دور میں اسسٹنٹ کہیں گے، اس سے کہا پیاروں سے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب آ رہے ہیں پوچھو یہ کیوں آگے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جو ہے اس نے کہا سرکار شیخ سنت سے مخاطب ہو کے کہ آپ کیا بات ہے، کیوں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے سبحان اللہ برجستہ بابانگے دھول فرمایا کہ پنڈت جی جب میں آپ کے پاس میں آ ہی گیا ہوں تو بیچ میں کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سبحان اللہ، جب میں آ ہی گیا ہوں تو اب بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت کیا ہے، میسنجر کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ رہے نا، آمنے سامنے بات کرو نا مجھ سے۔ تو اس نے کہا کہیے مولوی صاحب کیسے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مکتی کا راستہ دکھانے کے لیے پدھارے ہیں، میں بھی دیکھنے کے لیے آ گیا کہ میرے بھائیوں کو آپ کون سا راستہ دکھائیں گے۔ اس نے دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک، اور دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے مولانا ایسا ہے میں یہاں پہ کوئی مناظرے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ لوگوں کو شدھی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا پیچھے جو فوجی دستہ اور اس کے جو لچے جو لفنگے جو ساتھ میں سب تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، آپ فوراً یہاں سے پنڈال سے باہر چلے جائیں گے، ورنہ جو آپ کے ساتھ میں ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بتاؤ نا سچا دوسرا جاتا ہوگا، کتنا بڑا کلیجہ چاہیے بولو ذرا، کتنا بڑا کلیجہ بولو ہے کسی کے آج کے ٹائم میں نے کہا نا بعد اعلیٰ حضرت دنیا سنیت پر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ مزار اعلیٰ حضرت کا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہ بھی آج کا دور نہیں، وہ دور کہ ہر شہر ہر گاؤں کے اندر مسلمانوں کا خون بہہ رہا نالیوں کے اندر، اس دور میں اور ایسے حالات کے اندر رضا کا شیر تنے بنا کھڑا ہوا ہے، منظر کشی نہیں کر سکتی، وہ دور میں نے کہا زبان منظر کشی نہیں کر سکتی، قلم کی روشنائی سوکھ جائے گی۔ اب سرکار شیر سنت نے فرمایا خاموش اداؤں سے جواب دیا رے ظالم تو ہم کو ڈرا رہا ہے، ہم تو وہ ہیں سبحان اللہ، ہم وہ سچے مسلمان ہیں جو بدر کے میدان میں تھے، جو خیبر کے میدان میں تھے، جو احد کے میدان میں تھے، جو یرموک کے میدان میں تھے، جو تبوک کے میدان میں تھے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ۔ سرکار شیر سنت کہتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ مناظرے کا بات نہیں، میں مناظرہ نہیں کروں گا، قرآن فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، سبحان اللہ، مفہوم ہے مقدسہ کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، سبحان اللہ۔ آپ تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے ہیں خبیث تو کہتا مناظرہ نہیں کروں گا، ارے تیری اتنی اوقات بھی کہا کہ تو مجھ سے بات کر، اتنی اوقات کہا کہ تو مجھ سے مناظرہ کرے گا۔ اور اب سرکار شیر سنت فرماتے ہیں سنو، فرمائیے آگ چل رہی ہے، تم اس میں دیسی گھی کے پیپے لوٹ رہے ہو، اس میں تمام میوہ جو کھانے کی چیزیں اس میں ڈال کر ضائع کر رہے ہو، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ آگ تمہاری رعایت کرے، یہ آگ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ تمہاری یہ رعایت کرے، تو ایسا کرو تم اور ہم دونوں لوگ اس آگ کے اندر کودتے ہیں۔ سرکار شیخ سنت فوراً چھٹک کے آگے پہنچے پھرتی کے ساتھ میں، اور موٹا پگڑا تھا، حضرت اس کی کڑائی کو تھام لیا، سرکار شیخ سنت نے شہادت کی کڑائی کو تھام لیا۔ اب وہ بہت طاقت لگائے، زور لگائے کڑائی چھڑانے کے لیے، لیکن یہ کسی دنیا دار نے کڑائی نہیں تھامی، نبی کے ایک سچے وفادار نے تھامی۔ یہ دنیا کے شیر نے کڑائی نہیں تھامی تھی، بلکہ شیر اعلیٰ حضرت نے کڑائی تھامی تھی۔ کیا اس کی ہمت تھی کہ چھڑا دیتا؟ اب سرکار شیر سنت نے کڑائی پکڑ کر گھسیٹا اسے آگ کی طرح، پوری طرح سے کانپنے لگا۔ جب کانپنے لگا چہرہ پیلا پڑ گیا، حضرت نے ایسے کر کے جھٹک دیا چل، اور اس کے بعد عوام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا دیکھو جو بھی حق کو واضح کرنے کے لیے جو بھی راستے تھے میں نے سب اپنائے، مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس آگ کو پر یہ پوجا کر رہا ہے، جس میں دیسی گھی ڈال رہا ہے، جس کے اندر میوہ ڈال رہا ہے، اس آگ میں یہ کودنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ میں اگر ابھی کودے تو آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کس کا دین حق پر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پنڈت شردھانند کانپنے لگا، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اب مسلمانوں گاؤں کا پٹھان آگے بڑھتا ہے، وہاں کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پنڈت شردھانند سے کہ آپ لوگ فوراً پنڈال سے باہر نکل جائیے، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ واقعی اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔
اور پنڈت شہزادت کو باہر نکالا بے عزتی کے ساتھ میں، سرکار حضور شیر سنت کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، باعث فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، سب کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن فرماتے ہیں، سب کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار شیر سنت جب شدی تحریک کا مقابلہ کر کے لوٹے ہیں تو 1,00,000 سے زائد چوٹیاں کاٹ کے لاتے ہیں۔ کتنی بولو باقی صاحب، کتنی چوٹیاں؟ 1,00,000 سے زائد چوٹیاں کاٹ کے لائے تھے۔